آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے فرام سائلنس ٹو دا اسٹرینتھ دا ویمنس مینٹل. میں زیادہ کوئی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، بٹ اٹس جسٹ اے ٹو وے کمیونیکیشن. کچھ چیزیں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل دیکھ رہا ہے. اس پرسیپشن کو آپ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ جو ذہنی صحت سے جن کا تعلق ہوتا ہے وہ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاشرے میں خواتین کے رول کو، اور کہاں کیا پرابلمز آ رہی ہیں. تو یہ وہ پرسیپشن ہے جو ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کا ہے. تو یہ آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ آج کی جو تھیم ہے وہ یہ ہے ایکسلریٹ ایکشن فار جینڈر ایکویلٹی. آج ہم کوشش کریں گے کچھ چیزوں کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی. ابھی ڈاکٹر نورین نے بڑی کوزے میں بند کر دی ہیں وہ چیزیں. اس کو تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ رویے کیوں پنپ رہے ہیں اور کہاں یہ ری انفورس ہو رہے ہیں. تو میجر مینٹل ہیلتھ چیلنجز کیا ہیں، وہ آئیڈیا ہے آپ کو؟ خواتین کو کیا میجر مینٹل ہیلتھ چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ ڈپریشن ہو سکتا ہے، انگزائٹی ہے، اسٹریسز ہیں، ایموشنل ایبلٹی ہے. سو دیر آر لوڈس آف تھنگس. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے آج کی خاتون گزر رہی ہے. اور وہ جو چیلنجز ہیں وہ ہیں کیا. جب آپ اس کو سمجھنا شروع کریں گے آپ. اور یہ میں ایک چیز ذرا کلیئر کر دوں، دیر از لاٹس آف کنفیوژن بٹوین دی سائکائٹری اینڈ دا مینٹل ہیلتھ اینڈ سائیکالوجی. سائکائٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ ڈس آرڈر کو ڈیل کرتا ہے. جب ایک بیماری ہو جائے، جب وہ ایک بیماری بن جاتی ہے تو پھر رول ہوتا ہے سائکائٹرسٹ. وہ بیماری نہ بنے، ان رویوں کو وہیں روک لیا جائے. تو یہ ہے کام مینٹل ہیلتھ کے اوپر جو مختلف، جیسے ڈاکٹر نوری نے بھی ڈسکس کیا، ایک پرسپیکٹو پورا یہ اسٹرانگ ہے. تو یہاں یہ وہ کام ہے کہ آپ اس روڈ پہ جا رہے ہیں جو آپ کو کسی نہ کسی دن ذہنی مریض بنا دے گی یا بنا دی ہے. تو اس سڑک سے آپ کو کیسے بچنا ہے. تو آج جو کوشش کروں گا میں وہ یہی کہ وہ جو روڈ ہے جس پر ہم انفارچونیٹلی دوڑے جا رہے ہیں، وہ آپ کو کہیں اس وقت پاکستان دنیا میں ٹاپ پر ہے جہاں 44% لوگ کسی نہ کسی ذہنی عارضے میں مبتلا ہیں. یعنی ہر 2 میں سے ایک شخص پاکستان میں مینٹل ہیلتھ ایشوز اٹس ایز کامن ایز فلو، نزلہ زکام کی طرح کامن ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والا کل پاکستان کا کہاں کھڑا ہوگا. تو یہ چیزیں آج ڈسکس کرنے کی صرف کوشش کروں گا کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے، کیا ہوتی ہے مینٹل ہیلتھ. ذہنی صحت کیا ہے. فزیکل ہیلتھ کو آپ کو پتا ہے نا کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوتی. تو مینٹل ہیلتھ کیا ہے. WHO نے اس کو بڑا اچھا ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کا مطلب ہی اٹس اے اسٹیٹ آف مینٹل ویل بینگ. آپ اسٹریسز کو کوپ کریں، آپ کے اندر ریزیلینس ہو، یہ چیزیں سیکھیں. کیوں؟ آخر اس کی کوئی ریزن بھی تو ہونی چاہیے نا. میں کیوں سیکھوں یہ چیزیں. ایک اسٹوڈنٹ سے کہا جائے کہ آپ اپنے مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں، وہ کہے میں کیوں کام کروں. امپلائیز سے کہا جائے کہ آپ اپنے مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں، وہ کہیں گے ہم کام یہ کیوں کریں. ہاں بالکل ایسے. اس لیے کرنا ضروری ہے کہ آپ کو حاصل ہوتی ہے کوالٹی آف لائف. آج آپ اگر اس کے اوپر کام کر کے دیکھیں تو جو لائف کی کوالٹی ہے اس کا مزہ کتنے لوگ اٹھا پا رہے ہیں. ہر کوئی بس نبھا رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ بن کے بس اٹینڈنس لگوا رہا ہے. کوالٹی آف لائف کہاں ہے.
کوالٹی آف لائف نظر نہیں آ رہی آپ کو. تو مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنا اس لیے ضروری ہے کہ لائف، زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اس کی کوالٹی کو بھی تو سمجھیں آپ کہ آپ کو زمین پر اتارا کیوں گیا ہے. آپ سمجھیں تو صحیح اپنے پوٹینشل کو، اپنی ذات کا ادراک تو کریں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، دا کوالٹی آف لائف. تو جو چیلنجز ہیں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ سارے ہیں. اس میں لیکن ریلیجن نہیں ہے، میں نے لکھا. بایولوجیکل ہیں، کلچرل ہیں، سوشل ہیں، اکنامیکل ہیں، لیکن ریلیجن نہیں ہے. یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کیوں نہیں ہے. سو نیکسٹ، اسلام جو ایک مذہب کے طور پر اترا، کیا ہم جان پائے ہیں کہ اسلام ہے کیا؟ اسلام کو بھی ہم نے کہیں اپنی خواہشوں کے بتوں میں گما دیا. کیا ہم جان پائے ہیں کہ اسلام کی بیسک ٹریننگ کیا ہے؟ اور یہ بڑی بدقسمتی ہے، میں بینگ دا مینٹل ہیلتھ پروفیشنل یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ قرآن پاک، اللہ تبارک و تعالی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی اگر اسی پر کام کر لیا جائے تو نفسیات کے اوپر آپ کو علیحدہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اتنے بدقسمت ہیں کہ ہم نے کوئی کام کیا ہی نہیں. ہماری سائیکالوجی کی جتنی بکس ہیں اس میں کوئی مسلم اسکالر کی کتاب ہی نہیں ہے. تو یہ ہے ہماری کوتاہیاں. تو اسلام از ویری امپورٹنٹ ان آر، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ سب برابر ہیں. آج جو ہم ویمن ڈے منا رہے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عورت بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن اسلام نے تو 1400 سال پہلے چارٹر دے دیا آپ کو. کوئی کالا گورا، کوئی عربی اجمی، ہر آدمی جیسے میڈم نے کہا اپنی ڈومین میں انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن اس کو اپنی ڈومین سمجھنا ہوگی. یہاں پرابلم کیا ہے؟ عورت مرد بننا چاہتی ہے، مرد عورت بننا چاہتی ہے. اس بھائی کی طرح کا ہو گیا جس کی 5 بہنیں ہیں اور وہ کیا، وہ بہنوں کی طرح بیہیو کرنے لگ گیا. تو ایوری جینڈر ہیز اٹس اون پوٹینشیل، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ. اب آپ یہ دیکھیں، یہ ایک پکچر ہے، کچھ یاد آتا ہے آپ کو اس کو دیکھ کے؟ اٹس جسٹ این اے آئی جنریٹڈ ایبسٹریکٹ تھنگ. سینٹر، یہ وہ وقت ہے جب فاتح مکہ آئے، اور یہ وہ ماڈل ہے اسلام کا جہاں ہر انسان دوسرے انسان سب برابر ہے، معافی ہے تو سب کے لیے ہے، اور اطاعت ہے تو کس کی؟ خدا کی. تو جہاں سینٹر ہے وہ آپ دیکھتے جائیں، وہ خانہ کعبہ ہے، اللہ کی اطاعت. یہ ہے اسلام کا ریلیجن جو ہمیں ٹیچنگ دیتا ہے. اب ہمارا کلچر آئے گا. اب آپ ذرا تضاد دیکھتے جائیں اور آپ کو سمجھ آتا جائے گا کہ یہ پرابلمس کیوں ایرپٹ ہو رہی ہیں. جو سوشیو کلچرل سوسائٹی ہماری سو کالڈ ہے، اور ریلیجن کہاں کھڑا ہے، اور ہمارا کلچر کا کیا کہہ رہا ہے. تو یہ ذرا آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہم نے کس طریقے سے اسلام کو اٹھا کے کلچر کے اندر اپنی خواہشوں میں گھسیڑ کر اس کو بھی اسلام کا نام دے دیا. مثال کے طور پر یہ کیا چیز ہے؟ میں نے ابھی آپ کو ایک پکچر دکھائی جس میں خانہ کعبہ درمیان میں ہے. اب ایک اور آپ پکچر دیکھ رہے ہیں جدھر کوئی اور درمیان میں ہے، بادشاہ، طاقتور، اور باقی عوام ہے، بیچاری عوام. اس میں مرد عورت کچھ نہیں، بس بیچاری عوام ہے
اور طاقتور لوگوں نے کے گرد وہ ایک چیز گھوم رہی ہے. یہ ریلیجن کہاں کہتا ہے؟ اگر یہ معاشرہ، اگر آپ یہ ماڈل کریٹ کریں گے تو اس کا ریئیکشن کیا آئے گا؟ یہ آئے گا. پھر آپ کو سلطان راہی پسند آئے گا، پھر آپ کو وہ بندہ پسند آئے گا جو کہے گا تھانے دارا. آپ کو سوسائٹی میں پھر وہ لوگ آئیڈیالائز کرنا شروع کر دیں گے. جو آپ دیکھتے جائیں پاکستان میں یونینز کیوں زیادہ ہیں؟ کیونکہ اس شخص کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے نا. اب اس سے کیا کریٹ ہوگا؟ ایجیٹیشن، فرسٹریشن، اینگر. اس سے کوئی سکون نہیں نصیب ہو رہا. ایک غیر تسلی بخش رویہ. سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ جہاں کلیئر نہ ہو تو جسٹ ٹیل می نیکسٹ. تو یہ وہ سوسائٹی ہے جو ہم فیوڈل ٹرائبل سوسائٹیز کا ایک ہیل مارک ہوتا ہے کہ جو معاشرہ زیادہ فیوڈل ہوتا ہے وہاں رویے بھی فیوڈلسٹک ہو جاتے ہیں، اور جو سوسائٹیز ہیں اس میں کم طاقتور اور کمزور کے درمیان بات ہونا شروع ہو جاتی ہے. مجھے بڑی اکثر لوگوں نے کہا، مجھے یاد ہے کہ اپنا ایک مریض، اس نے بڑے سارکیسٹکلی کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ خواتین کو ڈپریشن زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ اینڈ ہی واز اسمائلنگ. ایک جملہ ہوتا ہے جس میں عزت ہوتی ہے، ایک جملہ ہوتا ہے جو آپ کو لفظ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھ آپ کو آ رہی ہوتی ہے کہ جملہ کہا کیوں جا رہا ہے. اینڈ آئی ری ایٹریٹڈ کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں جی مجھے لگتا ہے کہ خواتین کمزور ہوتی ہیں. میں نے کہا خواتین اس لیے کمزور ہوتی ہیں کہ انہیں پیریڈز نہیں آتے. آپ کو آتے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ ایموشنل ٹرموائل کیوں ہوتا ہے، 7 دن کیسے گزارے جاتے. تو یہ دس از دا میجر ریزن کہ ڈپریشن زیادہ ہے خواتین میں کمپیئر ٹو، اینڈ دس از دا اونلی ریزن اپارٹ فرام دی ادر ریزن، بٹ دس از دا میجر ریزن. یہ ہم بتا ہی نہیں پاتے آج تک کہ سر آپ کو پیریڈز آتے ہوتے نا تو آپ کو پتا چل جاتا. تو دس از دا سوشو کلچرل فیکٹرز. اگر آپ یہ دیکھتے جائیں اس پکچر سے بھی کچھ یاد آتا ہے آپ کو؟ کوئی بھی چیز، کچھ منہ سلے ہوئے ہیں، دیکھیں ذرا. بولنے کی اجازت نہیں ہے. شادی وہ لڑکی سب سے اچھی ہے جو بولتی نہیں ہے، سوچنا سمجھنا نہیں جانتی. پھر جا کے وہ کہتی ہے اتنی چنگی بہو میں لے کے آئی ہیں، زبان تو ہے ہی نہیں اسے اندر. سو وی وانٹ اے پرسن جو کہ ڈیف اور ڈمب ہو، اس میں کریٹیکل تھنکنگ ہی نہ ہو. تو اب آپ مجھے بتائیں، از دس بیہیویئر کین لیڈ ٹوورڈز دا مینٹل ہیلتھ ایشوز؟ آپ بات ہی نہیں کر سکتے. جیسے ڈاکٹر نورین نے یہاں کھڑے ہو کر جس خوبصورتی سے انداز میں بیان کیا، اگر یہاں کوئی آرتھوڈاکس مرد بیٹھے ہوتے تو کہتے اے ویکھو جی اج دی نسل کیویں بول رہی ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس سے بھی آپ کو کچھ یاد آتا ہے؟ جلدی شادی کرتے نا، چائلڈ میرج. اور میڈم سے بہتر، گائنیکالوجسٹ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ اگر 13 سال میں شادی کر دی جائے تو کیا کمپلیکیشنز ہوں گی، 15 سال میں کر دی جائے تو کیا کمپلیکیشنز ہوں گی. اس سے ڈومیسٹک وائلنس آتا ہے، اور ڈومیسٹک وائلنس کی انتہا ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جو خاتون ہے وہ تو ابھی انٹلیکچولی اتنی میچیور ہی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھ سکے. اس کو دیکھ کر بھی کچھ یاد آتا ہے؟ سب سے زیادہ سفارشیں گائنی کی آیا کی ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟
بیٹا ہوگا، بیٹی کے لیے کوئی نہیں جائے گا باہر، ساری آیائیں بھاگیں گی بیٹے کی ایکسپلینیشن بتانے کے، بیٹا ہو گیا. تو وہ لڑکی یا جو بچی پیدا ہوتی ہے اسٹگما کے ساتھ، اس کی برتھ ہی اسٹگما ہے، اور وہ جو لڑکا ہے وہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس فیوڈل سوسائٹی کا وہ سینٹرل مرد ہے. تو آنے والے کل میں آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس لڑکی کو کتنی محنت کرنی ہوگی. اور میں آپ کو یہ یقین دلاؤں، آپ میڈیکل سٹوڈنٹس، خواتین، بچیاں اور بچے برابر ہو جائیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہوں، آپ کم ہوں. کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں بھی یہی مائنڈ سیٹ ہے. ایمپاور کرنے کی بجائے ہم ابھی تک وہی سوچتے ہیں کہ نہیں، لڑکیوں کو کم کر دیا جائے ان کو. لیکن یہ اور بات ہے، 5 سال کے بعد شیخ زاید کے تمام ڈپارٹمنٹس کی ہیڈ خواتین ہوگی. یہ پکچر بھی کچھ ایکسپلین کرتی ہے. جی سر. یوں سمجھ لیں کہ جو عورت بچہ پیدا نہیں کرتی، انفرٹیلٹی ہے. آپ لوگ یہاں کہتے ہیں جی آپ پاپولیشن کے اوپر کام کریں. یہاں اگر شادی کے بعد پہلا مینسٹرل سائیکل آ جائے تو بس آپ یقین کریں، اتنے پیشنٹس میں نے دیکھے ہیں شادی کے بعد یہ ٹینشنز کے ساتھ، اور جب سٹریس ہارمون ریلیز ہوگا تو پھر انفرٹیلٹی ہوگی، اور یہ ڈیفینیٹلی ہوگی. یہ یاد رکھیں، انفرٹیلٹی کی سب سے بڑی کاز تو خود سٹریس ہے، بابے نہیں ہے، سٹریس ہے جو کورٹیسول ریلیز کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی کبھی آپ نے دیکھا؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو انڈیا میں کلچر تھا ہندوؤں میں ستی کا، وہ ختم ہو گیا؟ ابھی آپ نے بات بیان کی ہے، ستی ختم ہو گئی ہے. نہیں، ختم نہیں ہوئی. آج بھی عورت، میرے پاس ایک خاتون آئی، لڑکی 23 سال کی لڑکی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے دنیا میں کسی انتہائی گندی خاتون کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا آپ، کہتے نہیں، آپ بتائیں. میں نے کہا آپ بیان کریں کیا کہنا چاہ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے پچھلے سال میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد 6-8 مہینے کے بعد میرے اندر ایسی فیلنگز آئیں کہ مجھے لگا کہ آئی کانٹ لیو. تو میری زندگی میں ایک مرد آیا، مجھ سے اگلے مہینے شادی کرنے جا رہی. تو مجھے ہر نگاہ ایسے دیکھتی ہے جیسے میں نے کوئی گناہ کر دی. تو مجھ سے بری عورت کون ہو سکتی؟ تو میں نے اس کو بس ایک ہی اگزامپل دی کہ ٹھیک ہے آپ میڈیسن لے لیں، یہ کر لیں، لیکن صرف جا کر یہ پڑھ لیں کہ کلچر اور ریلیجن کہاں کھڑے ہیں. اور وہ میرے پاس 1.5 سال بعد آئی، اس کا بچہ تھا اور بڑی خوش تھی. اس کو پوسٹ نیٹل ڈپریشن ہوا، اور اس نے کہا ڈاکٹر صاحب، میں جب گئی اور میں نے حضرت خدیجہ کی زندگی کو پڑھا تو میں نے ایک چیز سمجھ لی کہ اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا جائے بھاڑ میں. تو یہ ماڈل آپ کو سکھاتے ہیں اس کلچرل ٹیبوز کو توڑنے کا، جس کے اندر ہم کہیں نہ کہیں قید ہو چکے ہیں. تو اگر یہاں قید رہیں گے تو پھر ڈپریشن نہیں ہوگا، انگزائٹی نہیں ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈپریشن آسمان سے اترتا ہے؟ تو یہ اگر آپ یہاں آ گئے تو آپ بچ جائیں گے، کلچر میں پھنس گئے تو ڈپریشن میں چلے جائیں گے.
ہمیں لگتا نہیں ہے کہ کلچر میں کچھ ایسا ہے. یہ ساری آپ کے سامنے مثالیں میں کلچر سے ہی دے رہا ہوں. یہ بھی آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ ڈومیسٹک وائلنس، کاروکاری. تو اس کے اندر آپ کو میں ایک چیز ضرور بیان کروں گا کہ انفارچونیٹلی ڈپریشن جو بڑھا ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرج کا انسٹیٹیوشن ویک ہوا ہے. اسلام نکاح کو پسند کرتا ہے، گرل فرینڈ کے کلچر کو پسند نہیں کرتا. اور مجھے دکھ ہوا رحیم یار خان میں جب آیا، گاؤں سے ایک بچی آئی اور اس نے کہا میرا بی ایف جو ہے نا مجھ سے ناراض ہو. So this is the problem which we will face tomorrow, which are leading us. تو کرنا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ میرج کے انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ کریں گے تو اس سے آپ کے مینٹل ہیلتھ ایشوز کم ہونا شروع ہو جائے. یہ بھی کبھی آپ نے دیکھا، یہ سنا ہے آپ نے؟ یعنی اس سے زیادہ کسی عورت کی تذلیل کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی جس قرآن میں یہ بات لکھی گئی ہے، تو میں اکثر یہ اسکولز میں بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ ساری کتابیں بند کر دیں، صرف قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیں، تو آپ آنے والی نسل میں انقلاب دیکھ لیں گے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ وہ کچھ فیکٹرز ہیں، میں نے کچھ فیکٹرز کو نشاندہی کی ہے، اور اسی سے یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ 30% ویمن، یہ WHO کا ڈیٹا ہے کہ ڈپریشن اور یہ کہیں نہ کہیں سے گزر رہے ہیں. وائلنس کامن ہے، لو سوشو اکنامک سٹیٹس، بگ فیملی سائز، ارلی میرجز، یہ ایک فیکٹرز ہیں. اور اگر آپ دیکھیں اینٹی نیٹل ڈپریشن پاکستان میں ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے زیادہ پریولنس یہاں موجود. پوسٹ نیٹل ڈپریشن میں ہم برابر ہیں ساؤتھ ایشیا سے، لیکن اینٹی نیٹل ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیں کیا زبردست. آپ پرائمی ہیں، سب سے پہلے میڈم کے پاس جائیں گے کہ الٹرا ساؤنڈ میں کیا آیا ہے، کیونکہ اس نے سب کو جواب دینا ہے. وہ کٹہرے میں کھڑی ہے، اس نے بتانا ہے. اگر بیٹا پیدا ہو رہا ہے، سب کو پتا ہے کہ بیٹا بیٹی جو ہے وہ برخوردار کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ ذمہ داری اس پہ ڈال دی گئی ہے. تو یہ اینٹی نیٹل پوسٹ نیٹل ڈپریشن ہے. 8 رینڈمائز کنٹرول ٹرائلز میں نے دیکھے، اور سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انفرٹیلٹی کا جو میجر فیکٹر ہے وہ سٹریس. اگر سٹریس ایلیویشن آپ نہیں کریں گے تو چیزیں مشکل ہوں گی. تو کیا جائے؟ ہم رول کنفیوژن سے نکل آئیں ایک لمحے کے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے یہ کلچر ہے، یہ ریلیجن ہے، یہ سوسائٹی ہے. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے جو ڈاوری ہو رہی ہے، یہ جو جہیز دیا جاتا ہے، یہ کلچر میں ہے، ریلیجن میں نہیں ہے. کلیئر ہونے چاہیے ہمارے جو پوائنٹس ہیں وہ بڑے کلیئر. ہم رول کنفیوژن کا شکار ہیں، پھر ہم اس کو ملاتے ہیں کسی نہ کسی طرح ریلیجن کے اندر گھسیڑ کے اسے کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ ایسے کہا. یعنی اپنی پسند والی چیز کو اٹھا لیتے ہیں. سائیکالوجی میں ایک جملہ ہے سلیکٹیو ایبسٹریکشن کا، کہ جو ڈپریشن کا مریض ہے وہ نیگیٹو چیزوں کو اکٹھا کرتا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے دیکھو میں فیلئر ہوں. اسی طرح انسان ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی جہاں بار بار ذکر ہے کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، سب کچھ چکر چلا لو. یہ جو دھوکے دیتے ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی چکر بازیاں کرتے ہیں. تو ایک رول کنفیوژن سے نکل آیا کہ دس از واٹ آئی ایم، یہ میں غلط کر رہا ہوں، نہیں ہونا چاہیے. ڈی اسٹگمیٹائزیشن کا مطلب ہی جو ملک میں جس ملکوں میں اسٹگما زیادہ ہے وہاں مینٹل ہیلتھ ایشو زیادہ ہے. جہاں عورت انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر سکتی، جہاں ایک عورت انڈیپینڈنٹلی فیصلہ نہیں کر سکتی، تو وہ اسٹگمیٹائزڈ ہو گئی. جب اسٹگمیٹائزڈ ہوگی تو ڈپریشن آئے گا. تو اسٹگما ختم کرنے کے لیے ہی تو ریلیجن اترا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسٹگما کو تو ہی ختم کیا ہے. بلال کو ممبر رسول پہ بٹھا دیا، ابو جہل کو اٹھا کے کہیں اور رکھ دیا.
ہم نے ابو جہل کو اٹھا کے واپس وہیں رکھ دیا اور بلال کو اٹھا کے اسی جگہ پہ رکھ دیا جہاں وہ پہلے تھے. تو یہ وہ سٹگما ہے جس کے اندر ہم ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں اور اس رول کنفیوژن کا شکار ہے. اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ چینج ہونا چاہیے. فیوڈل مائنڈ سیٹ. آپ شادی کر رہے ہیں، کسی کو غلام نہیں بنا رہے. اگر آپ ایک نسل بنانا چاہتے ہیں، اپنی آنے والی نسل کو چاہتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے لے سکے، تو آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ ماں دینی ہوگی. وہ کہا نا، تم مجھے ماں خون دے، تم اچھی مائیں دو، میں تمہیں ایک نسل دوں گا. وہ اچھی ماں کیا ہے؟ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ماں ہے جو فیصلہ لینا جانتی ہے، جو بات کرنا جانتی ہے، جو کہنا جانتی ہے، جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکتی ہے. اس سے پیدا ہونے والی سوسائٹی آپ کو چاہیے. لیکن یہاں معاشرہ جو ہے وہ تو HB4 کی جو مدر ہے وہ بچہ پیدا کر رہی ہے، اس بیچاری کے اندر تو خون ہی نہیں ہے. وہ کیا مائنڈ سیٹ چینج کرے گی؟ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج ہونا چاہیے. اس کو چینج. میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جہاں یہ لڑائی صرف پراٹھے اور سلائس پہ بھی ہوتی ہے. کیونکہ یہ میں کہہ رہا ہوں. اچھا میں کہہ رہا ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی میں ہوں تو مجھے اللہ نے یہ فیصلہ حکم دیا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم متکبر ہو جاؤ. اچھے دوستوں کی طرح بھی تو چلا جا سکتا ہے یا نہیں چلا جا سکتا؟ جو کوالٹی آف لائف ہے وہ آپ کیسے انجوائے کریں گے؟ آپ تو بن گئے بادشاہ سلامت. آپ بیوی کو جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کھانا اچھا نہیں بناتی جیسے میری ماں بناتی تھی. جب تک آپ کسی کی تعریف نہیں کریں گے نا، اس کے کام کی رسپیکٹ نہیں دیں گے، تب تک معاشرہ میں چینج نہیں آئے گا. دنیا کا اس وقت اسٹرانگیسٹ ایموشن جو ہے وہ رسپیکٹ. آپ رسپیکٹ دیں، آپ 1000 کام کروا لیں. آپ ڈس رسپیکٹفل ہو جائیں، بس گئے آپ. تو یہ ہیومینٹی اور جو آپ دیکھیں ریلیجن میں کتنی خوبصورت ہے، بچوں کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو. ہم تو معاف ہی نہیں کرتے. آپ دنیا میں اگر کہیں باہر سفر کریں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ وہاں کا جو VVIP ہے وہ یہ لوگ ہوتے ہیں. ان کے لیے جلدی ٹکٹ ہو جاتی ہے، لائنز ان کے لیے کھل جاتی ہیں، ان کو پرائرٹی دی جاتی ہے. جو پریگننٹ خواتین آ جائیں، آٹسٹک بچے آ جائیں. ہمارا VVIP کچھ اور ہی ہے. ہمارا VVIP ہم ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ وہ معاشرے کی جو آخری لائن ہے وہ یہ ہے. یونائٹڈ نیشن نے 1948 میں آ کے کہا کہ all human beings are born free and equal in dignity and rights. اسلام نے 1400 سال پہلے کہہ دیا. کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں. جس چیز کو دنیا 1948 میں جانی، ہم دنیا کو یہ نہیں سمجھا پائے کہ یہ ہم کہہ چکے ہیں. ہمارے پروفٹ نے یہ ہماری بدقسمتی ہے.